Welcome dear students, we are learning science of class 4. बच्चों आज हम साइंस का 7वां यूनिट लिविंग थिंग एंड देयर एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। लिविंग थिंग मीन जानदार एंड देयर एनवायरनमेंट मीन उनका माहौल, यानी जानदार और उनका माहौल। इस यूनिट में हम जानदार और माहौल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कीवर्ड्स बच्चों अपने याद रखने हैं। कंपोनेंट्स मीन अज्जा, कंपोनेंट्स मीन अज्जा। बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक मीन हमारे एनवायरनमेंट के वो अज्जा जिनमें सांस पाई जाए, यानी जो लिविंग थिंग हो। लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ और एनवायरनमेंट इज कॉल्ड बायोटिक एंड एबायोटिक मीन वो कंपोनेंट्स जो कि नॉन लिविंग हो। ठीक है, यानी बायोटिक मीन वो कंपोनेंट्स जो लिविंग हो हमारे एनवायरनमेंट के, एंड एबायोटिक मीन वो कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग हो। बायोटिक कंपोनेंट में ट्रीज़, इसी तरह हम ह्यूमंस और ये दूसरे एनिमल्स शामिल हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स में राख, सॉइल, इसी तरह रूम्स वगैरह ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स में शामिल हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मीन खुर्दबीनी जानदार। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स मीन खुर्दबीनी जानदार, वो जानदार जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हैबिटेट मीन रहने की जगह, वो जगह जहाँ एक जानदार रह सकता हो, जहाँ एक जानदार के जो नीड्स है उनके मुताबिक एनवायरनमेंट हो। ठीक है, उसे हम हैबिटेट्स कहते हैं। कंपोनेंट मीन अज्जा, बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ और एनवायरनमेंट एंड एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुर्दबीनी जानदार, वो जानदार जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हैबिटेट मीन रहने की जगह, वो जगह जो कि एक जानदार के रहने के लिए मौजू हों। Allah has blessed us with beautiful land, blue ocean, lush green forest, high mountains and deserts. All these places make up our environment. अल्लाह ताला ने हमें खूबसूरत ज़मीन, नीले समंदर और इसी तरह घने जंगलात और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से नवाजा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने बेपनाह वसी सहरा भी हमें दिए हैं। ये तमाम चीज़ें एनवायरनमेंट बनाती है, यानी ये पहाड़, ज़मीन, पहाड़, समंदर और इसी तरह सहरा, ये सारे मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। एन एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के अशिया शामिल है। इनफैक्ट एवरीथिंग फाउंड इन और सराउंडिंग इज़ पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट, यानी हकीकत में हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी मौजूद है वो एनवायरनमेंट है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें ये जो इस ज़मीन पर हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पहाड़ दिए हैं, इसी तरह समंदर दिए हैं, फॉरेस्ट जंगलात दिए हैं, प्लेन्स एरियाज़ है, प्लेटूस है, इसी तरह डेजर्ट्स है। ठीक है, रिवर्स एंड ओशंस है। तो ये सारे एरियाज़ से तमाम जगह एनवायरनमेंट कहलाती हैं। अब इस एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों तरह की अशिया शामिल हैं। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है ये एनवायरनमेंट है। ठीक है, अगर हमारे इर्द गिर्द मसलन पहाड़ है हमारे इर्द गिर्द, या हमारे इर्द गिर्द समंदर हो, हमारे इर्द गिर्द जो है दीवारें हो, जो कुछ भी है हमारे इर्द गिर्द तमाम एनवायरनमेंट कहलाती है। टेक फॉर एग्जांपल योर क्लासरूम, यानी अपने क्लास को ले ले। इट हैज़ अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट फॉर स्टडी एंड इट इंक्लूड्स योर टीचर, क्लासमेट्स, बुक्स, टेबल, चेयर, राइटिंग बोर्ड एक्सेट्रा। यानी अगर हम क्लास के एनवायरनमेंट की बात करें तो इसमें टीचर, क्लासमेट्स, बुक्स, टेबल्स, चेयर्स, राइटिंग बोर्ड्स, ये सारे के सारा एनवायरनमेंट है। ठीक है, सो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो क्या कहलाती है, एनवायरनमेंट कहलाती है। इस पैराग्राफ से हमने ये जाना कि हमारे इर्द गिर्द जो कुछ भी है वो एनवायरनमेंट कहलाती है, हाँ वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। अगर एग्जांपल के तौर पर हम अपने क्लासरूम के एनवायरनमेंट को ले लें तो इसमें मौजूद तमाम अशिया, हमारे दोस्त हो, हमारे टीचर हो, या चेयर्स हो, टेबल्स, बुक, कुर्सियाँ वगैरह, ये सब तमाम चीज़ें एनवायरनमेंट में शामिल हैं।
کمپوننٹس آف این انوائرمنٹ، اب ماحول کے اجزاء، یعنی یہ ماحول کن چیزوں سے بنا ہے، پہلے بھی ہم نے ڈسکس کر لیا، اب ہم تھوڑا ڈیٹیل میں اسے جانیں گے۔ ایوری انوائرمنٹ ہیز ٹو بیسک کمپوننٹس، ہر انوائرمنٹ کے 2 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں، لیونگ کمپوننٹس اینڈ نان لیونگ کمپوننٹس۔ لیونگ یعنی زندہ اجزاء، وہ چیزیں جن میں لائف موجود ہو، نان لیونگ تھنگ جن میں لائف موجود نہ ہو۔ سو لیونگ کمپوننٹ کو اسے ہم بایوٹک بھی کہتے ہیں، جبکہ نان لیونگ کمپوننٹس کو ہم اے بایوٹک کہتے ہیں۔ ہیومن، اینیملز، پلانٹ اینڈ مائکرو آرگینزمز آر دا لیونگ کمپوننٹس۔ ہمارے ماحول میں ہیومنز، انسان، جانور، اسی طرح پودے اور خوردبینی جاندار، یہ لیونگ کمپوننٹس ہیں ہمارے انوائرمنٹ کے۔ They are also called biotic components، انہیں ہم biotic components بھی کہتے ہیں۔ Non-living components of an environment are called abiotic components۔ اب جو environment کے non-living components ہیں انہیں abiotic components کہا جاتا ہے۔ These include soil, water, air, light, temperature, minerals, seasons etc۔ ان میں مٹی، پانی، ہوا، درجہ حرارت، روشنی، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یعنی انوائرمنٹ کے جو اجزاء ہے، بنیادی اجزاء ہمارے انوائرمنٹ کے 2 اجزاء ہیں، بایوٹک اینڈ اے بایوٹک۔ بایوٹک میں ہیومنز، پلانٹس، اینیملز اینڈ مائکرو آرگینزمز شامل ہیں، جبکہ اے بایوٹک میں سوئل، واٹر، ایئر، لائٹ، ٹمپریچر، منرل ایٹسٹرا شامل ہیں۔ So component of an environment, every environment has 2 basic components. These are as follow: living components are biotic components, non-living components are abiotic components. Humans, animals, plants and microorganisms are the living components of an environment. They are also called biotic components. Non-living components of an environment are called abiotic components. These include soil, water, air, light, temperature, minerals, season etc۔ انوائرمنٹ کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں، بایوٹک اینڈ اے بایوٹک۔ بایوٹک ہم لیونگ کمپوننٹس کو کہتے ہیں، جبکہ اے بایوٹک ہم نان لیونگ کمپوننٹس کو کہتے ہیں۔ Now types of environment: Can fish live without water? Can a large tree grow big and strong in a pond? No. Every living thing, be a plant or animal, has its own specific place that suit it best and provide it with food and shelter۔ اب بچوں، کیا ایک مچھلی وہ پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ یا ایک ٹری وہ پانی میں، اگر ہم اسے ایک تالاب میں ایک بیج کو بو دیں تو کیا وہ وہاں پر اگے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ واٹر کا ایک اسپیسیفک ہیبیٹیٹ ہے جس میں صرف مچھلیاں رہ سکتی ہیں یا صرف آبی جاندار ان میں رہ سکتے ہیں، جبکہ جو ٹریز ہے وہ بھی ایک اسپیسیفک ہیبیٹیٹ میں رہیں گے، فار ایگزامپل سوئل میں، ٹھیک ہے۔ سو ان دونوں کا جو فش ہے یا ٹری ہے، دونوں کا ہیبیٹیٹ وہ ڈفرینٹ ہے، اسی لیے فش واٹر کے بغیر نہیں رہ سکتا، جبکہ جو ٹری ہے وہ ہم واٹر میں نہیں اگا سکتے۔ Such a place is called a habitat. So the habitat of fish is water and that of trees land۔ انہیں جگہ کو وہ جگہ جو کہ ایک اسپیسیفک ہو، ایک خاص، جن میں ایک خاص قسم کے لیونگ تھنگ یا بایوٹک کمپوننٹس وہ اگ سکتے ہو، اسے ہم ہیبیٹیٹ کہتے ہیں۔ فش کا ہیبیٹیٹ وہ واٹر ہے، جبکہ ٹریز کی ہیبیٹیٹ وہ لینڈ ہے۔ Planet Earth has many different environments depending on temperature, moisture, light and other factors. Each of these environments has distinct life forms living in it. These are 5 types of environment. These are as follow۔ اب جو ہماری یہ زمین ہے، ان میں مختلف قسم کے ہیبیٹیٹس پائے جاتے ہیں، ان میں ڈفرینٹ ٹائپس آف انوائرمنٹس ہیں۔ چونکہ ہماری پوری زمین پر ہر جگہ ٹمپریچر یکساں نہیں ہوتی، اسی طرح اس کے جو انوائرمنٹ ہے یہ بھی اس کا چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایگزامپل اگر ہم نارتھ پولس کی بات کریں تو وہاں پر ٹمپریچر سرد ہوگا، اسی طرح اگر ہم زمین جو وسط ہے اس کی بات کریں تو وہاں پر ٹمپریچر بہت زیادہ گرم ہوگا۔ سو اس لیے جو مختلف قسم کے انوائرمنٹ ہیں، مختلف قسم کے انوائرمنٹس کے مختلف قسم کے اینیملس ہوتے ہیں جو وہاں اسپیسیفک ہوتے ہیں اور ان انوائرمنٹ کے بغیر دوسری جگہ گرو نہیں کر سکتے۔ سو انوائرمنٹس کے جو ٹائپس ہیں، انوائرمنٹ کے مختلف ٹائپس ہیں،
ٹھیک ہے، جو ڈپینڈ کرتے ہیں ٹیمپریچر، موئسچر، لائٹ اور دوسرے فیکٹرز پر، ان دوسرے وجوہات پر۔ انوائرمنٹس کے ٹوٹل 5 فیکٹرز ہیں۔ کتنے فیکٹرز ہیں بچے انوائرمنٹ کے؟ ٹوٹل 5 فیکٹرز ہیں۔ اب ہم وہ جانیں گے ٹائپس آف انوائرمنٹ۔ انوائرمنٹ کے پورے 5 ٹائپس ہیں: ایکویٹک انوائرمنٹ، فارسٹ انوائرمنٹ، ڈیزرٹ انوائرمنٹ، الپائن انوائرمنٹ اینڈ پولر انوائرمنٹ۔ ایکویٹک انوائرمنٹ یعنی آبی ماحول، فارسٹ انوائرمنٹ جنگل کی ماحول، ڈیزرٹ انوائرمنٹ صحرائی ماحول، الپائن انوائرمنٹ مینا ماؤنٹینز کا جو انوائرمنٹ ہے، اینڈ پولر انوائرمنٹ مینا جو پولر ریجن ہے ان کا انوائرمنٹ، یعنی جہاں پر بہت زیادہ سردی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ سو انوائرمنٹ کے یہ 5 ٹائپس ہیں: ایکویٹک انوائرمنٹ، فارسٹ انوائرمنٹ، ڈیزرٹ انوائرمنٹ، الپائن انوائرمنٹ اینڈ پولر انوائرمنٹ۔ سو بچوں آج ہم نے انوائرمنٹ، کمپوننٹ آف انوائرمنٹ اینڈ ٹائپس آف انوائرمنٹ ڈسکس کر لیے۔ ہم نے انوائرمنٹ بھی جان لیا مختصراً کہ انوائرمنٹ یہ کیا ہوتا ہے۔ پچھلے کلاسوں میں ہم نے پڑھا تھا انوائرمنٹ کو، آج ہم نے اسے تھوڑا سا ریکال کر لیا۔ ہم نے جان لیا کہ ہمارے ارد گرد موجود ہر چیز کو، ہم جو بھی چیز ہو ہمارے ارد گرد اسے ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں، خواہ وہ ایئر ہو، لائٹ ہو، اسی طرح لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ تھنگ ہو، ہر چیز کو ہم انوائرمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انوائرمنٹ کے جو کمپوننٹس ہیں وہ بیسیکلی 2 کمپوننٹس ہیں: لیونگ کمپوننٹس اینڈ نان لیونگ کمپوننٹس۔ لیونگ کمپوننٹس کو ہم بایوٹک کمپوننٹس بھی کہتے ہیں۔ بایوٹک کمپوننٹس میں ہیومنز، پلانٹس، اینیملز اینڈ مائکرو آرگینزمز شامل ہیں۔ اسی طرح نان لیونگ کمپوننٹس کو ہم اے بایوٹک کمپوننٹس بھی کہتے ہیں، ان میں لائٹ، ایئر، ٹیمپریچر، سیزنز ایٹسٹرا شامل ہیں۔ اسی طرح ہم نے جان لیا کہ انوائرمنٹ کے پورے 5 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکویٹک انوائرمنٹ، الپائن انوائرمنٹ، ڈیزرٹ انوائرمنٹ، اسی طرح جو ایکویٹک انوائرمنٹ ہے اسے ہم میرین انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پولر انوائرمنٹ ہے یہاں پر ہمارے ساتھ، اور ڈیزرٹ انوائرمنٹ۔ اب یہ اسائنمنٹس بچوں آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں۔ واٹ از انوائرمنٹ؟ انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں؟ ماحول سے کیا مراد ہے؟ رائٹ بیسک کمپوننٹس آف انوائرمنٹ۔ انوائرمنٹ کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ واٹ از انوائرمنٹ؟ انوائرمنٹ کسے کہتے ہیں؟ رائٹ بیسک کمپوننٹس آف انوائرمنٹ۔ انوائرمنٹ کے جو بنیادی اجزاء ہے وہ کتنے ہیں آپ نے اسے لکھنے ہیں۔ یہ دونوں کویسچن آپ نے لکھنے بھی ہے اور یاد بھی کرنے ہیں۔ واٹ از انوائرمنٹ؟ رائٹ بیسک کمپوننٹس آف انوائرمنٹ۔ تھینک یو اینڈ والسلام۔